بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افزاد۔ پاکستان کی سیاست میں اور کچھ چاہے کہا جا سکے یا نہیں، ایک چیز ضرور کہی جا سکتی ہے اور وہ یہ کہ یہ ہمیشہ سے ہی انپریڈکٹیبل رہی ہے۔ ایک چیز جو یقین کے ساتھ ہے وہ یہ کہ یہاں غیر یقینی کی صورتحال بنی ہی رہتی ہے۔ ایک بار پھر سے ایسی ہی صورتحال ہے، یہاں کب جو سیاسی حریف ہیں وہ حلیف اور حریفوں میں تبدیل ہو جائیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کل جو اتحادی تھے وہ آج ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں اور جو تنقید کر رہے تھے وہ اب ساتھ بیٹھے ہیں۔ ابھی اگر الیکشنز کے حوالے سے بات کریں تو جہاں کچھ جماعتوں کو یہ شکایت ہے کہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے یا ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، ان کو اپنی کامیابی کا یقین اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا تاثر یہ ہے کہ کسی دوسری جماعت کو یا کسی دوسرے لیڈر کو جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے، اور اسی سلسلے میں جو نگران حکومت کا کردار ہے اس پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ کہیں پنجاب میں بیٹھی کابینہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ بی ٹیم ہے نون لیگ کی، کہیں وفاق میں بیٹھی حکومت کو کہا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ایسے میں نگران حکومت کا کردار ہے کیا وہ کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ ان الیکشنز کو صاف اور شفاف بنانے میں، اور جو دیگر چیزیں ان 3 مہینے کی ایک قلیل مدت کے اندر اس نگران حکومت کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان پہ آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اور اس وقت پاکستان کے نگران وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انوار الحق کاکڑ صاحب۔ تھینک یو ویری مچ پرائم منسٹر صاحب اپنے وقت دیا انٹرویو کے لیے۔ اگر آپ کی اجازت ہو سو آئی ووڈ لائک ٹو آسک اباؤٹ پیلسٹائن بیکاز دس سبجیکٹ از ریئلی کلوز ٹو مائی ہارٹ، تمام مسلمانوں کے نزدیک ہے، اور تھوڑی افسوس بھی ہوتا ہے کہ شاید اس طریقے سے میڈیا پہ جس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کا کیونکہ حالیہ وزٹ بھی ہوا ہے سعودی عربیہ کا، جو عرب لیگ ہے یا OIC ہے اس کا اجلاس بھی آپ نے دیکھا ہے، کیوں مایوسی ہے مسلمانوں کے اندر؟ کیوں یہ اجلاس ایسی میٹنگز جو ہیں وہ صرف گفتن نشستن برخاستن پہ ہی ختم ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں اس کے ڈیپ روٹیڈ ہسٹوریکل ریزنز بھی ہیں۔ ہم نے جس طریقے سے اپنے اپنے معاشروں میں جو پرائیورٹیز تھی معاشی، ڈیفنس کی اور ادروائز، وہ شاید سیٹ نہیں کی، اور آپ کے مد مقابل جو باقی دنیا تھی انہوں نے اپنی پرائیورٹیز سیٹ کی، انہوں نے اپنے آپ کو ایک مضبوط ریاستوں کی شکل وہ دھار چکے ہیں، اور اب دونوں مد مقابل بھی ہیں۔ تو لگ بھگ کوئی 600-700 سال اگر امت کو آپ اس اینگل سے دیکھیں تو وہ سوئے ہوئے تھے، اور 600-700 سال سے مد مقابل آپ کے جاگے ہوئے تھے۔ اب جاگے ہوئے اور سوئے ہوئوں کا کی مد بھیڑ ہو گئی ہے آپس میں، تو ایسے میں تو نقصان جو ہوگا وہ سوئے ہوئے فریق ہی کی طرف ہوگا۔ جاگنا پڑے گا، یہ ایک دن کی، یہ ایک واقعے کا مسئلہ نہیں ہے، ڈسپائٹ یہ کہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ وہ انتہائی تکلیف دہ ہے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلمانوں کے لیے بھی۔ میں دیکھ رہا ہوں یورپ میں بھی، امریکہ میں بہت سارے باضمیر لوگ جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، وہ بھی اس بربریت اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بیسک ہیومن ویلیوز کو ڈیفائی کر رہے ہیں، وہ جو انسانی قدریں ہیں اس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ وار اگینسٹ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے، اور یہ وار کرائمز کے زمرے میں آ رہا ہے جو کچھ اسرائیل کی ریاست وہاں پہ کر رہی ہے۔ اس میں ایک کلیکٹیو رسپانس کی ظاہر ہے OIC کے پلیٹ فارم پہ بھی اس کی ریئلائزیشن ہوئی کی ضرورت ہے، اور تمام لیڈرشپ پرٹیکولرلی لیڈ بائی سعودی عربیہ جنہوں نے یہ اسپیشل سیشن کنوین کیا تھا، انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس میں جو لیڈرشپ شو کی ہے وہ ٹائم ٹیسٹڈ اور ٹائم ریکوائرڈ، جو ارجنسی تھی اس کے مطابق کی، اور امید کرتا ہوں کہ جو سیز فائر ہے اور ہیومینیٹیرین کوریڈور کا کریٹ کرنا ہے، یہ اہداف جو سیٹ ہوئے تھے وہ جلد از جلد حاصل ہو۔ بٹ اس طرح کے فورمز کے بارے میں ابھی تاثر بن چکا ہے، جب بھی آپ کہیں کسی سے بھی بات کر لیں، چاہے وہ عرب لیگ ہے OIC ہے، nothing actually tangible comes out of these meetings, کیا these forums. ٹینجیبل سے کیا لوگ کچھ پریکٹیکل ہم نہیں کر پاتے ہیں، لائک اوکے جس طریقے سے اس میٹنگ کے اندر یہ پروپوزل آپ کیونکہ بہتر بتا پائیں گے، تیل کی بندش کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن وہاں کچھ ممالک نے اس کی بھی مخالفت کر لی۔ دیکھیں یہ وہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں جس میں ایک پبلک سینٹیمنٹ ہوتا ہے، اور پبلک سینٹیمنٹ آپ کو سرٹن ایکشنز لینے پہ انکریج کر رہا ہوتا ہے یا اٹیمپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا جائے،
اور کچھ اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ وہ کیا جو آپ کا مد مقابل ہے ان امپلیکیشنز کے ان پہ اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ ایک انفارمڈ ڈسکورس یا ڈسکشن ہوتی ہے, اور اس انفارمڈ ڈسکشن کے تحت ہی بیسک الائنس کو ساتھ رکھتے ہوئے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ کلیکٹیو وزڈم پریویل ہوئی, اور اس سے اس وجہ سے بہت سارے فیصلے شاید لیے گئے کہ ان کے جو ممکنہ اثرات یا امپلیکیشنز تھی وہ اس بیہیویئر کو غالباً چینج نہ کر پاتی. اچھا, so you don't reckon that the Arab world has actually failed the Palestinians? دیکھیں, ایک سطح پر دیکھا جائے ہم سب نے کسی نہ کسی لیول پہ نا پیلسٹینینز یا اس کاز کو جتنی اس کی ضرورت تھی اتنا شاید اس میں کنٹریبیوٹ نہ کیا ہو. صرف عرب ورلڈ کو یا عرب لیڈرشپ کو تبرہ بھیج کے جو ہے نا کیا ہر معاشرے نے اپنی پرائورٹی سیٹ کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم انٹرنلی, اکنامکلی, ملیٹریلی اتنے اسٹرینتھن ہوں گے کہ کبھی اگر ایسا کرائسس سچویشن آئی تو ہم لیڈ رول لے لیں گے. آپ کبھی جو ہے نا ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنانے کو اپنی ترجیح سمجھتے ہیں, کبھی فیس بک کو اپنی ترجیح سمجھتے ہیں, کبھی کوئی اور ترجیحات آپ کی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو دے رہا ہوں, کبھی آپ اکنامکلی جن چیزوں کو پچھلے 70 سالوں میں اپنے کیس کو بھی اگر ہم دیکھ لیں, اپنے ریجن میں ہم دیکھ لیں, تو یہ بہت ڈیپ روٹڈ پرابلم ہے. یہ اتنا سمپلسٹک نہیں ہے کہ آج ہم صرف عرب دنیا کی لیڈرشپ کو کنڈیم کر دیں یا OIC کی لیڈرشپ کو کنڈیم کر دیں. یہ ایک کلیکٹیو کمیونٹی کی جو سینس ہے, کیا وہ سینس ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے وہ امیجنیٹو کمیونٹی ہے, وہ خود کمیونٹی ٹینجیبل نہیں ہے. ابھی تک آپ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ کیا ٹینجیبل کمیونٹی ہے یا امیجنیٹو کمیونٹی ہے. جو بیسک وہ ہیں انٹرنل ڈائسنٹ اور کانفلکٹس, وہی ایڈریس نہیں ہو پا رہے. ٹھیک ہے. ڈسپائٹ آل دیز چیلنجز میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مینجمنٹ کرتے ہوئے ایک نسبتاً رسپانس جو ہے وہ یونائٹڈ آیا ہے, جو کہ اسرائیل کے اس رویے کو کنڈیم بھی کر رہا ہے, اس کو ریزسٹ بھی کر رہا ہے اپنے اپنے تھنگ. اور زیادہ مزید بہتر ہونا چاہیے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ مایوسی کی کیفیت کی طرف سب سے بنیادی بات حالانکہ جہاں پہ سفریج ہے وہ سب سے زیادہ پیلسٹینینز کی. بالکل بالکل ایسے. اور کیا یہ اس کرائسس میں وہاں پہ جو لوگ ان کو پہنچایا ہے, کیا ان کے متعلق بھی اس بحث میں کوئی گنجائش موجود ہوگی نہیں ہوگی. تو یہ بہت میرے خیال میں کمپلیکیٹڈ بنیادی بات پرائم منسٹر صاحب جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا کہ جب آپ کے دوسری طرف جو ہے بہت کچھ ہو رہا تھا تو آپ وہاں پہ سوئے ہوئے تھے. سو اگر جو کہتے ہیں نا کہ کئی سو سال ایگزیکٹلی, سو وہ جو کہا جاتا ہے کہ یو ہرٹ دیم ویئر اٹ ہرٹس, اکنامکلی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ وہ کام کر سکیں. سو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئی جسٹ گیو ون ایگزامپل کہ مسلمانوں میں پوری دنیا کے اندر بہت غم و غصہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اسرائیلی آؤٹ لیٹس ہیں, اسٹورز ہیں, ان کا بوائیکاٹ چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ لسٹ روزانہ کی بنیاد پہ آ رہی ہیں. پاکستان میں ہم ظاہر ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے اگریمنٹس ہیں, آپ نے ان کی پاسداری کرنی ہے, آپ نہیں گورنمنٹ لیول پہ ان کو بین کر سکتے ہیں, بٹ کیا یہ ایک اپرچونٹی, ایک ویکیوم جو نظر آ رہا ہے, آپ کی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے جب لوگ خود اپنے طیب وہاں ان پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پتہ نہیں مجھے کہ کوئی ایسی ایکسکلوسیو اسرائیلی پروڈکٹ ہے جس کے تحت جو ہے نا وہ بہت سارے ہیں, اس میں ملٹی نیشنل اسٹیکس موجود ہیں, اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف نیشنلٹیز کے ان کنسورشیم میں یا اس کارپوریٹ سٹرکچر میں ہے. وہ جو سٹرکچر ہے آل ٹوگیدر, اس کی نیچر کو اگر سمجھا جائے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پیورٹن اسرائیلی پروڈکٹ ہے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں یا وہاں ہماری پروڈکٹس ایکسپورٹ ہو رہی ہیں جس کو ہم بین کر دیں. تو کوئی کوکو کولا کی اگزامپل دے رہا ہوگا, کوئی کسی اور کی پیپسی کی اگزامپل دے رہا ہوگا, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کیسے یہ پیورٹن اسرائیلی پروڈکٹ ہے. یہ سارے کارپوریٹ اینٹیٹیز ہیں اور وہ ملٹی نیشنل ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اسٹاکس ویلیو ہے, اسٹاکس کس نے خریدے ہیں. تو یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر جب ملکوں کی پرائورٹی ٹویٹر بیسڈ ہو کے ٹویٹر کی بنیاد پہ ہی ہم نے سارے فیصلے اور پالیسی میکنگ کرنی ہے تو پھر اللہ نو اٹس ناٹ اٹس اے گڈ ٹول آف کمیونیکیشن, مگر آپ اس کو بنیاد بنا کر اتنے سنجیدہ مسائل پہ
نہ رائے قائم کر سکتے ہیں، نہ پالیسی ان پٹ لے سکتے ہیں. یہ ذرائع ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے، اسی حد تک اس کو رکھا جائے تو میرے خیال میں وہی اس کی مناسب جگہ ہے. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. سنس وی آر آن فارن افیئرز، آپ نے بھی پچھلے دنوں مرگلا ڈائلاگ کے اندر امریکہ اور چائنا میں ایک توازن کی بات کی ہے. کیا ہم اس جانب جا رہے ہیں یا ہے وہ توازن؟ دیکھیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ہم اس میں فریق نہیں ہے، یہ فریق یو ایس اور چائنا ہے. بالکل صحیح. اور میں آرگو یہی کر رہا ہوں کہ 1979 پوسٹ 1979 جو چائنیز ماڈرنائزیشن کا سفر تھا، اس میں ایک سٹیج ایسی آئی جب سوویت یونین کے کولیپس ہوئی تو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کا تذکرہ شروع ہوا، اور اس میں کوئی 8th 9th اکانومی تھی وہ دنیا کی اس وقت، اور اب وہ آ کر پچھلے 2 دہائیوں میں سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ بن چکے ہیں. اینڈ راؤنڈ دا کارنر شاید وہ سنگل لارجسٹ اکانومی ہوں گے فیو ایئرس. ایسی صورتحال میں ظاہر ہے یہ ایک رائزنگ چائنا کا جو چیلنج ہے اس کو یو ایس بھی پرسیو کر رہا ہے، یورپین کانٹیننٹ بھی کر رہا ہے، آسٹریلینز بھی کر رہے ہیں. کیا یہ جو اسٹیٹڈ پالیسی آف کنٹیننگ چائنا ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ ایک اسٹریٹجک کانٹیسٹ مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ پرائمرلی اس کا رول مجھے اکنامک نظر آ رہا ہے، تو جب وہ فرسٹ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ ہوں گے تو پھر کنٹین کیا ہونا ہے؟ کنٹینمنٹ تو ہوئی نہیں. میری رائے اس کا ذکر آپ نے نیو یارک میں کاؤنسل آن فارن افیئرز، جی وہاں پہ میں نے کیا تھا. میری رائے یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا آپشن ہوگا وہ انگیجمنٹ آف چائنا ہوگی، جس کی طرف مجھے ابھی سے اثرات دکھائی دے رہے ہیں. تو ایونچولی 1.5-2 ارب کی پاپولیشن، فرسٹ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ، ویسٹرن ہیمسفیئر پہ جو ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومیز ہیں، چاہے وہ یو ایس کی ہے، یورپین یونین کی ہے، وہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ آؤٹ رائٹ کنفرنٹیشن میں چلے جائیں. یہ کوئی 2 نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں جنہوں نے ایک دوسرے پہ جو ہے نا خودکش حملہ آور کے طور پہ سامنے آنا ہے. وہ میچورڈ سیٹلڈ ریاستیں ہیں، سویلائزیشنز ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ماڈس ویونڈی کریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے تحت رولز آف انگیجمنٹ جو ہے نا اس پہ ضرور گفتگو ہوگی، اس پہ نیگوسیشن ہوگی اور سیٹل ہوگا. ہم آئسولیشن میں کیوں اس منترا پہ ڈانس کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے؟ آپ کو کہا کس نے؟ اچھا، یہ آئسولیشن کی طرف پھر لے کے کون گیا ہمیں؟ کہاں پہ پالیسیز میں مجھے نہیں لگتا کہ غلطیاں آپ آئسولیشن میں، یہ ویو پاکستان کے اندر تو ضرور ہے. ایک بلاک یہ ہے اور ایک یہ ہے، آپ نے ایک جانب جانا ہے. یہ کس نے پھر کریٹ کیا یہاں؟ میرے خیال میں یہ پاکستان میں ایک جو دوبارہ میں کہوں گا کہ شاید یہ کوئی انفارم ڈسکورس کا حصہ ہے نہیں، اور یہ ڈھابوں پہ، چائے خانوں میں، ریسٹورنٹس میں جو ایک عام کانورسیشن ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے اس کا زیادہ تر تعلق اس سے ہے. کوئی بہت زیادہ ایکسپرٹ اوپینین یا جو انفارم ڈسکورس کا حصہ ہے اس میں کہیں پہ مجھے اس کا شائبہ نظر نہیں آیا کہ ہم نے ایک بلاک مجھے کہیں نظر، مجھے نہ فارن آفس میں جب آفیشیل بریفنگ میں گیا ہوں وہاں پہ نظر آئی ہے، نہ فارمل ڈپلومیٹس میں نظر آئی ہے، ادر دین ایک آدھ کوئی پرسنل اوپینین لوگوں کے ہوں گے. کوئی انسٹیٹیوشنل اسسمنٹ اس حوالے سے مجھے نظر نہیں آئی ہے، نہ مجھے گلوبل لٹریچر میں کہیں یہ بات نظر آ رہی ہے. کہیں پر بھی ایسے ممالک ہیں جو بہت کلوزلی اسٹریٹجکلی ہماری طرح چائنا کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اور پھر وہ امریکن جو ایریا آف انفلوئنس ہے وہاں پر بھی انگیجڈ ہے، ان کے ٹریڈ اکنامک ریلیشنز ہیں اور اس کے علاوہ تعلق ہے. کہیں پر ابھی تک یہ بلاکڈ ایز سچ نہیں ہے. ایون میں نے جس طرح کی گفتگو آج کل کی جا رہی ہے، مجھے کولڈ وار میں اس طرح کی ایگزامپل اسٹرانگ نظر نہیں آ رہی ہیں جہاں پہ بڑی کلیئر ڈویژن تھی کہ ایسٹرن یورپ اور سوویت بلاک جو ہے نا وہ ایک طرف تھا اور کیپٹلسٹ ورلڈ دوسرا طرف تھا. اب تو ملٹی لیٹرلزم کی طرف دنیا جا رہی ہے، اور ایسے ڈائیورسفائڈ ریلیشنز، چیلنجنگ ریلیشنز مختلف ممالک نے ایک ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق. تائیوان کے ساتھ امریکہ کا جس طرح کا تعلق ہے، اور اس کے باوجود یو ایس اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. اچھا، یہ ہم نے جو پاکستان نے، اور بہت لوگوں کو اس میں بھی تنقید کا ایک پہلو انہوں نے بھی نکالا ہیومینیٹیرین اینگل سے، اگر ہم بات کریں افغانیوں کو جو غیر قانونی طور پہ مقیم تھے یا
دیگر جو ممالک کے رہائش پذیر یہاں پہ لوگ تھے. ہمیں افغانستان کے لوگوں کو یہاں سے واپس بھیجنے میں کوئی پریشر آ رہا ہے کسی اور ملک کی طرف سے آ رہا ہے, کوئی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, ہمیں تو کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں آیا. دیکھیں, میں بار بار اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہ افغان ہمارے دشمن ہیں, نہ افغانستان ہمارا دشمن ہے. ہم یہ ایک صدیوں پرانا ثقافتی اقدار کے حوالے سے, تہذیبی حوالے سے, مذہبی حوالے سے ہماری بڑی قربتیں ہیں. ہم ایک جیسے لوگ ہیں, لیکن ہم دو مختلف ریاستیں ہیں. بالکل صحیح. ان دو مختلف ریاستوں کو ہونے کی وجہ سے جو ہمارا آمد و رفت کا طریقہ کار ہے, جو کمیوٹ کرنے کا طریقہ کار ہے, وہ ان مروجہ قانون کے تحت یا قوانین کے تحت ہونا چاہیے جو باقی دنیا کی ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اس میں جو اللیگل ایلینز تھے ان کو واپس بھیجنے کی پالیسی ہماری آئی. دوبارہ میں یہی آپ کے پروگرام سے عرض کرتا چلوں کہ ہم نے ان پہ کوئی پرپیچول بین نہیں لگا دیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے ملک میں جا کر واپس آنا چاہتے ہیں تو اپنا ٹریول ڈاکومنٹ, اپنا پاسپورٹ وہاں سے ایشو کرائیں. ہمارا جو مشن ہے وہاں پہ آنے کی, وزٹ کرنے کی جو وجہ ہے وہ بیان کریں, وہ اجازت لیں. وہ موسٹ ویلکم, آ جائیں یہاں پر, کس نے ان کو روکا ہوا ہے. لیکن یہ جو ان اکاؤنٹڈ پریزنس تھی اس کو ہم ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہم روکنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, جو ہمارا ایک سوورن رائٹ ہے ایز اے اسٹیٹ. ٹھیک ہے, افغان حکومت کی طرف سے تو obviously اس پر بات ہوئی ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کسی اور ملک کی طرف سے ہم پہ کوئی دباؤ نہیں آیا. کوئی دباؤ نہیں. رائٹ. آن دس نوٹ ول ٹیک اے بریک سے واپس آئیں گے تو پرائم منسٹر صاحب سے جو ہمارے ملک کی سیاست اس وقت چل رہی ہے اور جو ان کی حکومت پہ یا ان کے کابینہ کے کچھ لوگوں پہ الزامات لگ رہے ہیں, کچھ تنقید ہو رہی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. وی آر ان کانورسیشن ود دا پرائم منسٹر آف پاکستان. جناب انوار الحق کاکڑ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. پرائم منسٹر صاحب, یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی خاص طور سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی کابینہ میں نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہیں اور نون لیگ کے فیور میں الیکشنز جو ہیں وہ ریگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ میں اس کو بڑا نارمل پولیٹیکل کانورسیشن کے طور پہ لیتا ہوں, اور تمام جماعتیں جب الیکشن موڈ میں جاتی ہیں تو وہ ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش ضرور کرتی ہیں کہ وہ اپنے ووٹر کی ہمدردی حاصل کر سکیں. اس سے کم یا اس سے زیادہ میں اس کو قطعاً اہمیت نہیں دیتا. ہماری کابینہ جو ہے اس کا کردار بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو اسسٹ کریں اور فری اینڈ فیئر مینر میں اس کو انشور کریں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو, اور ہم اس کے ساتھ کمیٹڈ. دو لوگوں کا وہ نام لیتے ہیں, احد چیمہ اور فواد حسن فواد. Fawad Hassan Fawad is one of the best asset in this cabinet. اور فواد صاحب جو ہے نا, he's a very capable man, he's a man of integrity. اور جس طریقے سے ہمارا جو پرائیویٹائزیشن کا چیلنج وہ لے کے اس میں لیڈ رول پلے کر رہے ہیں, ان کی جو پرائمری آئیڈینٹی ہے وہ سول سرونٹ کی. بالکل. میں فواد صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جو وہ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ تھے, تو اس میں تو نواب ذوالفقار مکسی اس وقت چیف منسٹر تھے, ان کے ساتھ کیوں نہیں ایسوسیٹ کرتے ہیں جب کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں. وہ ان کی بھی بڑی فیوریٹ تھی. مکسی صاحب کے؟ جی بالکل. اور ان کے بہت پسند کرنے والے لوگ بلوچستان میں موجود تھے, انکلوڈنگ مائی سیلف. آئی ہیڈ اے ویری گڈ اوپینین آف ہم ایون ایز اے بیوروکریٹ. اور جو فیصلہ ان کو اس کابینہ میں لینے کا کیا گیا وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ قربت یا دوری کی وجہ سے نہیں کیا گیا. وہ پرائمریلی ان کا جو اپنا پوٹینشیل تھا آف انڈرسٹینڈنگ دا گورننس چیلنجز, اس کی بنیاد پہ کیا گیا. اور وی نیڈیڈ این افیکٹو ممبر ان دا ٹیم اینڈ وی گاٹ ون. اور وہ پرائیویٹائزیشن کا جیسے آپ نے کہا کہ ایک اہم چیز جو ہے اس وقت وہ کر بھی رہے ہیں, وہ چیز جو شاید لانگ اوور ڈیو تھی, باقی حکومتیں نہیں کر پائی ہیں. کہاں ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں ابھی؟ ہم نے کافی پروگریس کی. اور یہ چیز آگے چل پائے گی آپ کی حکومت کے بعد جو ہے جو بھی جماعت؟ بات کی گارنٹی تو ہم نہیں دے سکتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے وہ جو بھی مینڈیٹڈ حکومت ہوگی وہ خود اپنے فیصلے کرے گی اور لوگ اس میں اس کو اکاؤنٹیبل کریں گے. جب تک ہم ہیں آپ یہ نمٹا کے جائیں گے یہ والا معاملہ؟ کوشش تو ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو کنکلوڈ کر پائیں نہ کر پائیں, یہ ایک علیحدہ پریکٹیکل چیلنج ہے, لیکن
کوشش ہماری ضرور ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے جیسے ہم پہلے افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ والا معاملہ ہے, جو اللیگل اسمگلنگ ہو رہی ہے, ڈالر ہے, ڈالر ایک دم سے ہم نے دیکھا 2 مہینے بہت محنت ہوئی, پتہ چلا کہ ریٹ نیچے آیا ہے, روپے نے واپس اپنی قدر جو ہے وہ پکڑی ہے, پھر ڈالر جو ہے اوپر جانا شروع ہو گیا ہے. وہ جو اقدامات تھے وہ کم ہو گئے ہمارے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو سب سے پہلے اطمینان لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ مارکیٹ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے تحت جو ہے نا وہ اس ویلیو کو جنریٹ کر رہی ہے, آئدر آف روپی اور ڈالر. جو ہمارے 2-2.5 ماہ کے اقدامات تھے, ان اقدامات کے تحت جس طریقے سے اللیگل کرنسی ٹریڈ پہ ہم نے ہاتھ ڈالا, اس سے اس کی ڈیمانڈ جو کرو تھی وہ نیچے آئی, جس کی وجہ سے روپے کی ویلیو اپریشیٹ ہوئی. ظاہر ہے یہاں پہ بہت سارے اور بھی پلیئرز ہوتے ہیں جو ان تمام چیزوں کو نظر میں بھی رکھتے ہیں. وہ فارمل چینلز میں بھی ہوتے ہیں, وہ انفارمل چینلز میں بھی ہوتے ہیں. اس سے لوگوں کے مفادات, مالی مفادات وابستہ ہوتے ہیں, اور وہ مارکیٹ کے ساتھ پلے کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو ہمیں کوئی ایز سچ اس وقت پریشانی قطعاً نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل کنکلوڈ ہو چکی ہے. ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کوئی بہت زیادہ رائز پہ نہیں ہے. اور اگر کوئی فارمل چینل سے لوگ اس کی بعض اوقات آپ کو آرٹیفیشل ڈیمانڈ بھی آپ کریٹ کرتے ہیں تاکہ کچھ ویلیو بڑھے اور بیچ میں کوئک فکس کے تحت کچھ پیسے بنا لیے جائیں. لیکن یہ نارملائز ہو جائے گا, اس میں کوئی مجھے ایز سچ. بٹ پرائم منسٹر صاحب 3 مہینے کے عرصے کے اندر آپ نے, آپ کی حکومت نے, آپ کی کابینہ نے چند ایک بہت بنیادی اور اہم چیزیں کی, جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللیگل ڈالر کی اسمگلنگ ہے. صرف ڈالر نہیں, اور بھی بہت چیزیں جو یہاں سے افغانستان جا رہی تھیں, چاہے یہاں پر غیر قانونی طور پہ رہنے والے لوگوں کو واپس ان کے ممالک میں بھیجنا ہو, پرائیویٹائزیشن والا معاملہ پتہ نہیں سال سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں, دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں, نہیں ہو پا رہا تھا. سو دیٹ مینس کہ اگر ریاست اپنے آپ کو منوانا چاہے تو وہ منوا سکتی ہے. آپ اگر نگران حکومت کے سربراہ ہوتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں, تو جو مینڈیٹ عوام کا لائی ہوئی منتخب حکومتیں ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں کر پائیں؟ اس کا جواب تو میرے خیال میں جو ان حکومتوں کے ترجمان ہوں گے ان سے لینا چاہیے. کیونکہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فارمل چینلز اور کچھ انفارمل چینلز, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ دیکھیے, میں تو کسی کے اوپر ججمنٹ اس اسٹیج پہ نہیں کروں گا, فوکس رکھیں گے اپنے کام پہ. لیکن اگر پاکستان کے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کام ہونا چاہیے تھا اور کیا گیا ہے اور آگے کی کوئی حکومت نہیں کرتی ہے, تو یہ سوال آگے کی حکومت سے پوچھا جائے اور وہی اس کا جواب دے تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, آپ نے کچھ اگر عوام کو بتانا چاہیں کہ لوپ ہولز کیا ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اسمگلنگ والے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ ریاستی اداروں کے لوگ ہی انوالوڈ ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں تو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک تو جو انالیسز ہے, تجزیہ ہے, کوالٹی انفارمیشن آنی چاہیے. وہ کوالٹی انفارمیشن جب آپ کے پاس آتی ہے تو پھر آپ کا انالیسز بھی درست ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس سکیوڈ انفارمیشن سسٹم کے اندر داخل ہوگی تو آپ کا جو انالیسز اور کنکلوژن ہوگا وہ بھی درست نہیں ہوگا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو یہ فلو آف انفارمیشن جس طریقے سے انٹائر گورننس اسٹرکچر میں آتا ہے وہ بھی ایک کوشچن ہے. آپ کے پاس جو صوبائی سطح میں لوگ ہوتے ہیں, وفاق کی سطح پہ جو لوگ ہوتے ہیں, وہ مختلف مسائل کو اس انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈرا کے آپ کو روکا جا رہا ہوتا ہے ان کے حل سے, یا جو صحیح اقدامات لینے کی کریج ہوتی ہے اس سے روکا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مفادات وابستہ ہوتے ہیں. اس کو دیکھنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے, اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے وہ بتایا نہیں کہ ریاستی اداروں کے لوگ انوالو تھے یا نہیں تھے. اگر چلیں یہ بھی نہیں بتانا چاہتے, if you don't want to mention, don't mention, but have we taken any action against them? دیکھیں نا, ایکشن لیا ہے نا تو اسمگلنگ کم ہوئی ہے. Okay. اگر ایکشن نہ لیا جاتا تو اسمگلنگ چل رہی ہوتی. بہت سارے ایسے ڈیسیجنز اور ایسے سٹیپس اٹھائے گئے ہیں جو پرائمرلی ہماری جو چیلنج تھا وہ اکنامک ہیلتھ تھا, اور میرے خیال میں وہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا ہے. کس کو پینلائز کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, یہ میرے خیال میں اگین ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, اور جو آنے والی حکومت ہوگی وہ ضرور ان چیزوں کو دیکھے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس سے ڈٹر ہو سکتا ہے سسٹم کے اندر تو وہ ڈٹرنس آنی چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنا ہی کافی ہے تو بھی ان کا فیصلہ ہے.
اس مدت یا قلیل وقت جو ہمارے پاس تھا اس میں ہم نے اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنی تھی کہ کیا کیا کرنا ہے. دل تو ہمارا بھی کرتا ہے کہ بہت سارا کچھ اور سب کچھ کیا جائے لیکن پاسبل نہیں. ٹائم کا تو جو پاسبل ہے اسی پہ فوکس کر کے آگے بڑھا جا رہا ہے. اب آپ کی حکومت کے حوالے سے اگین کمنگ بیک ٹو الیکشنز، یہ الزام پیپلز پارٹی کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے ہیں. میرا سمپل سوال یہ ہے کہ نگران حکومت کے ہاتھ میں الیکشنز کو لے کے اس وقت ہے کیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، آپ کس طریقے سے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں؟ دیکھیے میں آئی ہیو فل فیتھ ان الیکشن کمیشن آف پاکستان. اٹس اے کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیڈڈ بائی ویری پروفیشنل پیپل جو کہ ان کی سینس آف ڈیوٹی جو ہے نا وہ آئی ہیو آبزرو دیٹ از دیر، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس فرض کو جلد از جلد بہتر انداز میں پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. اس سلسلے میں جتنی معاونت ان کو نگران حکومتوں سے درکار ہے، صوبائی حکومتیں ہوں، وفاقی حکومت ہو، وہ اویلیبل ہے. ہم کو ہم انہیں اسسٹ کریں گے. ہمارا جو اسسٹ کرنے کا رول ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، وہ فائنینشیل ریسورسز اویلیبل کرنے کے حوالے سے ہو. ہم اس کے ساتھ مکمل کمیٹیڈ ہیں اور ہم میں ایک دوسرے کی یہ ادراک ہے اپنی پوزیشنز کا کہ اس میں کرٹیسزم بھی ہوگا، یہ چیلنج موجود ہے، لیکن ڈسپائٹ اینی فیئر اور فیور ہم اپنی ڈیوٹی کو، اپنے کام کو جتنے ٹرانسپیرنٹ انداز میں کر سکیں گے ہم انشاءاللہ ضرور. تو الیکشن کمیشن کی جو ڈیمانڈ ہے حکومت سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. ول ٹیک اے بریک ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور سوالات اسی حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرائم منسٹر صاحب، ایک ایک پارٹی کر کے تین جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این سے اگر ہم آغاز کریں، نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں. کل تک ان کے حوالے سے یہ تاثر تھا ملک میں کہ شاید وہ پاکستان میں واپس ہی نہیں آ سکیں گے. وہ آ رہے ہیں، بلکہ دیگر لوگوں کو لگ رہا ہے، ان کے مخالف جماعتوں کو لگ رہا ہے کہ ان کو بھرپور انداز میں جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. ان کی اپیلیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں، سماعتیں کورٹ سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. بلوچستان سے لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این جوائن کر لیتے ہیں. باپ پارٹی کے آپ کی جماعت رہی ہے. سو یہ کیا واقعی ایسا ہے کچھ؟ دیکھیے مجھے یہ اگین آئی وڈ سے کہ پاکستان کا جس طرح کا پولیٹیکل کلچر ہے اور جس طرح کا تاثر، دیکھیں ہر جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ کوئی بھی تاثر چاہے اپنے ووٹر کے لیے کریٹ کرے. میں بطور کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کو نہ کنٹرول کر سکتا ہوں، نہ مینج کر سکتا ہوں، نہ پی ٹی آئی کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کیوں یہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اپرچونیٹیز ڈینائی کی جا رہی ہیں. نہ میں پی ایم ایل این کو یہ مینیج اور کنٹرول کر سکتا ہوں کہ آپ کیوں یہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والی حکومت آپ کی ہے. نہ میں پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے، نہ جے یو آئی کو اس حوالے سے مینیج کر سکتا ہوں. یہ ایک نارمل پولیٹیکل پروسیس ہے، جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہیں. بٹ یو ہیو سین دس سنس ایجز. یہ کیا غلط تاثر ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہیرو شخص زیرو ہو جائے اور زیرو شخص ہیرو ہو جائے؟ پتہ نہیں چلتا. انپریڈکٹیبل تو پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے رہی ہے. دیکھیے اس میں انپریڈکٹیبلٹی پاکستان کی سیاست میں رہی ہے، تو اس میں ہماری 3.25 مہینے کی حکومت کا کیا کردار ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کوئی پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو جنریٹ نہیں کیا، ہم اس کے پیدائش کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس کو پروان چڑھانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس کو میچور کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں. پاکستان کے اس پولیٹیکل کلچر میں باقی لوگ بھی رہ رہے ہیں، ہم بھی رہ رہے ہیں. ہمارا محض کام اتنا ہے کہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں ریلیٹیولی اپنا رول انشور کر سکیں اسسٹنس کا، کہ وہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہو. باقی یہ جتنے بھی الزامات اور یہ چیزیں، جو ہی الیکشن ہوگا، نئی حکومت بنے گی تو پھر الزامات کی نوعیت بھی بدل جائے گی، سیاسی اوپینین یا انالیسس بھی نہیں ہے، لوگوں کا ٹارگٹ بھی بدل جائے گا، لوگوں کے دوست دشمن بھی بدل جائیں گے. مجھے تو یہ ساری چیزیں ابھی سے نظر آ رہی ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی نظر تو آ رہی ہے، لیکن یہ ہوتا کیوں؟ میں وہ وجہ پہ پوچھ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں بہت کلیئر ایک حکومت ہوگی تو اس کے ساتھ سارے لوگ کہیں گے کہ نہیں جی یہی جماعت ہے، یہی سب کچھ ہے. عدالتوں کے حوالے سے بھی ایک چیف جسٹس یا ججز صاحبان تبدیل ہوں گے تو لگے گا کہ اچھا اب یہ یہاں نہیں ہے، اب یہاں چلے گئے. یہ
بہت ہی چیزیں جو ہیں شاید اوپنلی پبلک میں کہہ دیں کہ آ گئی عوام کے سامنے اور عوام کو بھی سمجھ آنے لگ گئی ہے. یہ پاکستان کی سیاست کا کلچر بنا ہے یا شروع سے؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ آپ پاور پالیٹکس جب کرتی ہیں، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جاتی ہیں، تو اس میں اسی طرح کے الیکٹیبلز کا ایک رول رہا ہے. پھر کیا سیاسی جماعتیں اس بحث میں ہم اگر چلے جائیں کہ وہ اپنے سلوگنز کے بنیاد پہ، اپنی پالیسیز کے بنیاد پہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، پاپولزم کی بنیاد پہ کرتی ہیں، ریٹرکس کی بنیاد پہ کرتی ہیں، کیا وہ گورننس کے مسائل حل کر پائیں گی؟ نہیں کر پائیں گی. آتے وہ ریٹرکس پر ہیں، حل انہیں گورننس کے ایشو کرنے ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی چیز پھر حل طلب تو ہوتی ہی نہیں ہے. وہ صرف ووٹرز کو اٹریکٹ، کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ کیا اس طرح سیاست ہونی چاہیے؟ یہ وہ تمام کے تمام پولیٹیکل سائنس کے کوسچنز ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو، اسٹیٹ سٹرکچر میں انوالو لوگوں کو، عام لوگوں کو، انٹیلیجنشیا کو، میڈیا کو ڈبیٹ کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال ہے کہ نگران حکومت کو اس میں کوئی ایسے نہیں، میں بالکل ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اس میں. رائے ہو سکتی ہے، کردار نہیں. میں رائے پوچھ رہی ہوں. رائے میری جو ہے نا ایٹ ٹائمز میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وی آر ناٹ اے سیٹلڈ ڈیموکریسی. ہم ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے. میں بار بار اس کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہوں. اور ٹرانزیشنل ڈیموکریسی میں اس قسم کے چیلنجز آپ کو آتے ہیں، اور بائی دا ٹائم آپ سیٹل ڈیموکریسی کی طرف جائیں تو ان میں بہت سارے جو کلٹس ہیں، جو بہت سارے پاپولسٹ ویوز ہیں، اینٹیٹیز ہیں، وہ ایلیمنیٹ ہو جاتی ہیں. جو انٹرونشن کی ایکوزیشنز آتی ہیں وہ آہستہ آہستہ سیٹل ہو کے اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں. اور ون مین ون ووٹ کی طرف ایکچولی ووٹر کی کوالیفیکیشن سٹل انداز میں اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ کیا وہ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. میں نے 4 کروڑ لوگوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ 24 کروڑ لوگوں کو رول کریں، ان کو گورن کریں. ان کی کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یا اس میں ایک آرگو کیا جاتا ہے کہ ایک پی ایچ ڈی جو ہے اس کا ووٹ اور ایک ایکیوزڈ ریپسٹ کا ووٹ، یا ایون کنوکٹڈ ریپسٹ کا ووٹ، دونوں برابر ہیں. کیا یہ دونوں برابر ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے؟ وہ میں نے دوبارہ آپ کو عرض کی کہ یہ بیسک چیزیں پرائم منسٹر صاحب 77-78 سالوں بہرحال ہم اسی نظام میں ہیں جہاں پر ان دونوں کا ووٹ ایک جیسا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے گی اسی کو ہم نے مروجہ اصول تسلیم کیا ہوا ہے، اور اسی آئینی طور پر، اور ہم اسی کے تحت جو بھی ہمیں چیلنجز آئیں گے گورننس کے، ہمیں وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. ایک اور ایگزامپل اسی پہ حوالے سے کل ہی ریسنٹ بیان جو بلاول صاحب کا آیا ہے کہ کسی کو دوسری بار یا چوتھی بار وزیر اعظم نہ بنائیں، ہمیں موقع دیں، ہم مایوس نہیں کریں گے. تو یہ جو میسج دیا جا رہا ہوتا ہے کس کو دیا جا رہا ہوتا ہے؟ ہم اگین وہی بات کرتے ہیں کہ عوام نے ووٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ مایوسی آنا شروع ہو گئی لوگوں میں کیونکہ ان کو یہی لگ رہا ہے کہ ایک جماعت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. بلاول صاحب کا یہ حق ہے کہ وہ لوگوں کو ایڈریس کریں، ان کو کہیں، اپنے کینڈیڈیچر کو سامنے رکھیں، اور یہ کینوس کریں، لوگوں کو موبلائز کریں کہ جی میں یہ کام ڈیلیور کر کے دے سکتا ہوں. اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ کسی اور کو، یعنی کسی پرانے شخص کو ایک پریفرنشل کینڈیڈیٹ کے طور پر لے رہے ہیں اور وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ بھی ان کا پولیٹیکل حق ہے. یہ اور دوسری جماعت کو یہ حق ہے کہ وہ اس کا جواب دے، اگنور کرے. اس میں نے کہا نا میرا سے مراد ہماری حکومت کا کوئی ایسا سچ کردار نہیں ہے. نارمل پروسیس ہے، لیٹ دا الیکشنز ہیپن، اور دیکھتے ہیں کہ لوگ جس کو ووٹ دیں ہم ان کو مینڈیٹ دے کے. اب ایک اور چیز اس میں آپ آئی ایم شیور کہیں گے کہ میرا یا میری حکومت کا کردار نہیں ہے، بٹ آئی ایم آسکنگ فار یور اوپینین کہ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا جوڈیشل آؤٹ کم آتا ہے. اگر جوڈیشل آؤٹ کم ان کے فیور میں آتا ہے تو حکومت کی جانب سے کوئی پابندی نہیں ہوگی ان پہ. اگر جوڈیشل آؤٹ کم ان کے فیور میں نہیں آتا ہے تو حکومت کی لمیٹیشن ہے، وہ کچھ کر نہیں پائے گی. اوکے، تو پھر وہ الیکشن سے آؤٹ ہوں گے. ظاہر ہے یہ اسپیکولیٹو کوسچن ہے، اس کا اسپیکولیٹو آنسر یہی ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو 9 مئی ہوا اس پہ ہم نے دیکھا کہ ملٹری کورٹس والی بات ہوئی، پھر وہ معاملہ رک گیا. ابھی جو ریسنٹ فیض آباد دھرنا کیس کی جو ہیئرنگ ہوئی اور اس کا حکم نامہ آیا، اس میں یہ بڑی بنیادی بات کی گئی حکم نامے کے اندر. یہ مینشنڈ ہے کہ اگر آپ پرسنل کسی مفاد کی خاطر پرتشدد واقعات پہ اتر آئیں تو پھر 9 مئی جیسے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے، وہ ناگزیر ہو جائیں گے.
سو اگر یہی چیز بڑھتی گئی یا چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہے بٹ ادروائز تو دیکھ رہے ہیں نا آپ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر غصہ ہے, یہ چیز دوبارہ تو نہیں اسی قسم کے کسی واقعے کا پیش خیمہ بن سکتی؟ دیکھیں کسی ایک جماعت کا غصہ یا کسی اور جماعت کا غصہ وہ اپنی جگہ پر, کسی طور ریاست کے جو استعارے ہیں ان پہ وائلنس کی, ان پہ تشدد کرنے کی اجازت نہ پہلے دی گئی ہے نہ بعد میں دی جا سکتی. اگر اس قسم کے رویے کو ایکسیپٹیبلٹی ملنی شروع ہوگی اور اس کو ریشنلائز کرنا شروع کر دیا ہم نے, تو ہم ایک انارکی کی صورتحال کی طرف جائیں گے جو کوئی بھی ریاست اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ٹھیک, بٹ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اس کو لنک کس سے کیا کہ اگر فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا, 9th میں جیسے واقعات نہ ہوتے. کورٹ کا وہ ویو ہو سکتا ہے, مگر میں بصد احترام اس کے ساتھ آپ اتفاق کر سکتے ہیں, اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. بنیادی بات جو شاید وہ بھی کر رہے ہیں یا ہمیں سب کو کہنی چاہیے وہ یہی ہے کہ جو گروہ ہیں, جو جتھے ہیں, ان کو آپ تشدد کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں. اگر آپ ان کو ٹیسٹ انداز میں یا ادروائز اس کی شے دیں گے, اجازت دیں گے, تو وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ سوسائٹی میں دوسرے لوگ اس کو امیٹیٹ کرنا شروع کر دیں گے. اس امیٹیشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے, چاہے کسی کا کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو. ریاست اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے, اگر کسی نے اس غصے کا اظہار کیا تو پھر اس کو روکنے کے ٹول موجود ہیں کسی کی ریاست کے پاس, سیاست جو ہے اور اس وہ ٹول کی اپلیکیشن ہوگی. کسی کی سیاست ریاست سے بڑھ کے کسی نہیں ہو سکتی. کسی کی بھی. Thank you very much, Prime Minister صاحب, for joining us on the show. وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. آج کے لیے اتنا ہی, خدا حافظ.